تحریک انصاف نے ایک بار پھر ملک گیر احتجاج کرنے کا اشارہ دیا ہے۔ عمران خان نے گزشتہ روز اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وہ اپنی پارٹی کارکنان اور حمایتیوں کو ہدایت کرتے ہیں کہ ایک بھرپور ملک گیر تحریک کے لیے تیار ہو جائیں۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ اس بار احتجاج صرف اسلام آباد میں نہیں ہوگا بلکہ پورے ملک میں ہوگا۔ عمران خان کا جو اعلان ہے اپنی جگہ، لیکن ابھی چند روز پہلے تک تحریک انصاف کے جو کلیدی عہدیدار مذاکرات کے ذریعے جو ہیں معاملات کو حل کرنے کی بات کرتے نظر آ رہے تھے۔ غیر مصدقہ ذرائع سے میڈیا میں ایسی خبریں بھی لگتی رہیں جن میں بتایا جاتا تھا کہ عمران خان کی جیل میں کسی اہم شخصیت سے ملاقات ہو گئی۔ پارٹی چیئرمین بیرسٹر گوہر نے تو عید سے پہلے عمران خان کی رہا ہونے کی پیش گوئی بھی کر دی، لیکن سابق وزیر اعظم کے بعض قریبی حلقوں بشمول بہن علیمہ خان کے ایسی باتیں صرف عمران خان کی حمایتیوں کو تسلی دلاسے دینے کے لیے پھیلائی جا رہی ہیں۔ حقیقت یہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ہنوز جو ہے تحریک انصاف سے بامعنی مذاکرات کے لیے تیار نہیں، جبکہ دوسری جانب حکومت کو بھی اپنے سب سے بڑے سیاسی مخالف سے معاملات طے کرنے میں کوئی فائدہ نظر نہیں آتا۔ تحریک انصاف کے نومبر کے احتجاج کے بعد حکومت پر بظاہر جو ہے دباؤ کم ہوا ہے، اور خود تحریک انصاف پر اس طرح کی حکمت عملی اپنانے کی قیمت جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ اس لیے تمام تر مزاحمتی بیانیے کے باوجود تحریک انصاف مؤثر طریقے سے حکومت پر دباؤ ڈالتی نظر نہیں آئی۔ اب ایک وقفے کے بعد دوبارہ تحریک کا جو اعلان ہے یقیناً حکومت کو اور خود پی ٹی آئی کے لیے ایک چیلنج ہوگا۔ حکومت کے لیے چیلنج اس لیے ہوگا کہ اسے ایک تحریک سے نمٹنا ہوگا، اور پی ٹی آئی کے لیے کہ اس کو تحریک چلا کے دکھانا ہوگا۔ تو چیلنج دونوں کے لیے، وہ بھی ایسے موقع پہ کہ جب بیرونی دشمن بھارت جو ہے براہ راست اور بلا واسطہ جارحیت پہ تلا بیٹھا ہے۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ تحریک انصاف کے پاس اپنی قیادت کو رہا کروانے اور سیاسی میدان میں دوبارہ اپنی جگہ بنانے کے لیے احتجاج کے سوا بظاہر کوئی اور راستہ نہیں۔ لیکن کیا وہ مؤثر احتجاج کر پائے گی، یہ ایک سوال ہے، وہ بھی ایسے دور میں جب اسٹیبلشمنٹ، نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی کا جو ٹرائنگل ہے اپنے بعض اندرونی تضادات کے باوجود بڑا مضبوطی سے قائم ہے۔ آخر تحریک انصاف کی جو نئی احتجاج کی حکمت عملی ہے وہ ماضی کی احتجاج سے کتنی مختلف ہوگی، یہ بھی ایک سوال ہے۔ کیا وہ دیگر حزب اختلاف کی جماعتوں کو اپنے ساتھ لے کر چل پائے گی، اور کیا حکومت اسی طرح کی سختی سے تحریک انصاف کے احتجاج کو کچلے گی جیسے کہ اس نے ماضی میں کیا؟ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں شیخ وقاص اکرم صاحب، ترجمان تحریک انصاف۔ وقاص صاحب، لگ یہ رہا ہے کہ تحریک انصاف کی طرف سے متضاد اشارے ہیں۔ آپ کے جو چیئرمین ہیں بیرسٹر گوہر صاحب، ان کا فرمان ہے کہ عمران خان جو ہیں وہ عید سے پہلے رہا ہو جائیں گے۔ خود عمران خان اڈیالہ جیل میں جب گفتگو کرتے ہیں گزشتہ روز صحافیوں کے ساتھ، تو ایک نئی تحریک چلانے کا اشارہ دے رہے ہیں۔ کیا سمجھیں ہم لوگ؟ دیکھیں سر، جو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں وہ ان کی بات مقدم ہے۔ اگر وہ کہہ رہے ہیں، جو کہ اگر نہیں، ان کی طرف سے بڑی واضح جو ہے انسٹرکشنز آ گئی ہیں کہ تحریک کی تیاریاں کریں، جو صوبائی صدور ہیں اور جو جنرل سیکرٹری ہیں پارٹی کے، اوبویسلی مدر پارٹی کو وہ ہیڈ کر رہے ہیں، کسی وقت بھی خان صاحب جو ہیں وہ کال دے سکتے ہیں، اور اس میں انہوں نے واضح بتا دیا کہ میں ملک گیر جو ہے وہ احتجاج کی طرف جا رہا ہوں، اور اس کے بعد اگر اس نتیجے میں وہ عید سے پہلے نکل سکتے ہیں تو ہمیں اس سے ہمارے لیے کیا بہترین بات ہو سکتی ہے۔ مگر عید سے پہلے نکلنے والا ہے، میرے پاس کوئی ایسی اطلاع نہیں ہے، میری بیرسٹر صاحب سے کوئی گفتگو نہیں ہوئی اس حوالے سے، مگر تحریک کو میں آپ کو کنفرم کر سکتا ہوں کہ وہ خان صاحب کی انسٹرکشنز آ گئی ہیں اور ہم نے آگے ڈیلیور کر دی ہیں۔ اچھا، بالکل، وہ ہمیں بھی احساس یہی ہوا کہ جو بیرسٹر گوہر بات فرما رہے ہیں بڑا رجائیت پسندی کی انتہا ہے، ان کے آپٹیمزم کی انتہا ہے یہ۔ خیر، اچھا، لیکن ایک اور بات جو میری تحریک انصاف کے کئی سینئر رہنماؤں سے گزشتہ دنوں میں ملاقات ہوئی، تو سب یہ کہتے ہیں کہ مطلب ہے بات چیت کے ذریعے کوئی راستہ نکلنا چاہیے، لیکن حقیقت یہ کہ اسٹیبلشمنٹ بات نہیں کر رہی ہے، حکومت سے بات کرنے کا فائدہ نہیں ہے، تو پھر ایک ہی صورت ہے کہ جو آپ فرمانے کے احتجاج، لیکن کتنا تیار ہیں آپ لوگ احتجاج؟ سر، احتجاج کے لیے کون سی تیاری کی ضرورت ہوتی ہے؟ یہ وہ پارٹی ہے جس نے پچھلے 1-1.5 سال کے اندر گرینڈ موبلائزیشنز کی ہیں، اور 26 کے قتال کے بعد کافی عرصہ گزر گیا ہے، اس میں ہم اپوزیشن کو بھی اکٹھا کرنے کی کوشش کرتے رہے، جس میں ایک دو پارٹیز کے علاوہ باقی دوستوں نے ہمارے ساتھ حامی بھری ہے، اور وہ اس اتحاد کا حصہ ہے۔ سو پی ٹی آئی تو احتجاج کے لیے ہمہ وقت تیار رہتی ہے۔ وی آر ان اے کنٹینیوس اسٹیٹ آف پروٹیسٹ۔ شیپ چینج ہوتی ہے، وقت اور ڈیٹ چینج ہوتی ہے، بٹ ہمارے لوگ تو دیکھیں نا، اب جتنی بڑی بڑی موبلائزیشن ہوئی ہیں پاکستان کی تاریخ میں، کسی پارٹی نے اتنی بڑی موبلائزیشنز نہیں کی ہیں، اس قسم کا احتجاج نہیں کیا ہے، اتنی قربانی نہیں دی ہے، اپنے 14 ورکر نہیں۔ وہ یقیناً آپ نے یہ بات بالکل درست ہے کہ بڑے احتجاج بھی کیے، لیکن یہ میں اگر ذرا اختلاف کروں کہ احتجاج کے لیے تیاری کی ضرورت تو ہوتی ہے،
اور جو 26 نومبر سے جس طرح سے میں نے آپ کو کہا کہ ہم ہمہ وقت تیار رہتے ہیں، اور اب تو 26 کے بعد کافی سارا ٹائم ہو گیا. صوبائی صدور کو ابھی نہیں 2-3 ہفتے پہلے کے میسج میں بھی پارٹی نے کنوے کر دیا تھا کہ خان صاحب توقع کر رہے ہیں، تو آپ لوگ اپنے لائے عمل تیار رکھیں. اینڈ they have come up with these 26 جو نومبر آپ تیاریاں کر رہے ہیں. 26 نومبر تو خیر ہم نے دیکھا، پوری دنیا نے دیکھا. اس سے پہلے بھی لگ یہ رہا ہے کہ جی جو یہ نظام ہے یہ اس بات کے لیے تیار نہیں کہ تحریک انصاف کسی بھی قسم کی تحریک چلا سکے. اور وہ مطلب ہے جو ایک ڈیموکریٹک رائٹ ہوتا ہے کہ جی آپ نے جلسہ جلوس کر لیا، اس تک کی آپ لوگوں کو اجازت نہیں مل رہی ہے. تو ایسے میں مطلب ہے وہ بار بہت بڑھا دیے انہوں نے. اب جو مطلب نکلیں گے، اب آپ لوگ اگر دوبارہ نکلتے ہیں تو اگر 26 نومبر والا ہی طریقہ واردات ہوا آپ لوگوں کو ٹیکل کرنے کا، تو کیا کریں گے؟ اور اس میں کتنے دیکھیں، لوگ خان صاحب نے کہہ دیا ہے کہ میں اسلام آباد میں ابھی بندوں کو نہیں بھجواؤں گا احتجاج کے لیے، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ انہیں جو ہے میرے ورکرز کو جو ہے وہ سنائپرز کے تھرو شہید کروا دیا جائے. وہ اپنے ضلعوں کے اندر، اپنے علاقوں کے اندر جو بھی شیپ اور جس قسم کا بھی حکم آئے گا اس قسم کا احتجاج کریں گے. اور دوسری آپ نے بات کی کہ بار بڑا ہائی ہو گیا ہے، تو میں تو صرف یہی کہوں گا کہ when the going gets tough, the tough gets going. نہیں، بڑا اچھا جملہ سننے میں لگتا ہے، لیکن شیخ صاحب بڑا مشکل ہوتا ہے. ہم نے کر کے دکھایا ہے سر، ہم نے کر کے دکھایا ہے. 4 کو جو کچھ ہوا، پھر اس کے ودن اکتوبر کو ہوا، تو پھر آپ دیکھیں کہ پھر ودن مہینے کے اندر دوسری موبلائزیشن تیار ہو گئی تھی. اس کی مثال ہے یہ جملہ، اس پہ ہمارے لوگوں پہ پورا اترتا ہے اور وہ پوری ہمت کرتے ہیں. آپ کیوں ہمیں مطلب ہے کہ آپ توقع رکھیں، اللہ تعالیٰ خیر کرے گا. نہیں، اب جو آپ کو پتہ ہے جو صحافی ہوتے ہیں جن کے موٹے موٹے چشمے لگے ہوتے ہیں، وہ مار پیٹ سے ذرا سا گریز کرتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ باتیں جو ہیں فہم و تفہیم سے طے ہو جائیں. ہم کہتے ہیں کہ بالکل ہم مذاکرات کے حامی ہیں عامر بھائی. ہم یہ نہیں چاہتے کہ دیکھیں مار کٹائی کون کرتا ہے. ہمارے پاس تو بندوق نہیں ہوتی ہے، ہمارے پاس تو شیلنگ والی گنیں نہیں ہوتی ہیں، ہمارے پاس تو بیٹن نہیں ہوتا ہے، ہمارے پاس تو اریسٹ کرنے کی پاور نہیں ہے، ہمارے پاس تو کنٹینر لگانے کے لیے مشینری نہیں ہے، نہ ہم کنٹینر لگاتے ہیں. سو ایک پیسفل پروٹیسٹ اور پیسفل موبلائزیشن جب اسلام آباد یا کسی بھی شہر کی طرف آتی ہے، پنجاب میں بھی، تو اس کو روکتا کون ہے؟ وہی انتشار پھیلاتا ہے. اس پہ گیس شیلنگ کون کرتا ہے؟ وہی انتشار پھیلاتا ہے. اس پہ ربڑ بلٹس کون برساتا ہے؟ لائیو ایمونیشن کون برساتا؟ وہی انتشار پھیلاتا ہے. تو بیسیکلی دیز آر دا پیپل ہو وانٹ وائلنس بیکاز دیٹ سوٹس اس. ہمیں تو یہ سوٹ نہیں کرتا ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہم پولیٹیکل پارٹی ہے. خان نے کہا کہ میں تو ہمیشہ مذاکرات کے حق میں رہا ہوں. آپ دیکھیں حکومت کے ساتھ ہم نے وہ نیگوشیشنز کمیٹی بنائی، 3 نشستیں ہوئی، نشستم برخاستم، کوئی رزلٹ نہیں آیا اور کوئی نوٹیفیکیشن نہیں ہوا. ہم تو نوٹیفیکیشن مانگ کے انصاف کروانا چاہ رہے تھے نا. اچھا، اس میں جو بڑا جو ایک سوال ہے کہ ابھی آپ نے پنجاب کا ذکر کیا، پنجاب میں بالکل انہوں نے جو ٹیکٹکس رکھی ہیں کہ آپ لوگوں کو مومنٹم نہیں بننے دیا، اور مطلب یہی اسلام آباد کی بھی صورتحال ہے. تو اس مرتبہ کیسے مطلب ہے آپ کو کیوں یقین ہے کہ لوگ نکلیں گے؟ لیکن سر بات یہ ہے کہ 26ویں ترمیم کے بعد چیزیں بالکل جو ہے نا عدالتوں میں سست روی آ گئی ہے، اور بہت سے معاملات اور بہت سی جگہوں پہ تیور تبدیل ہو گئے ہیں، نتائج تبدیل ہو گئے ہیں. ان کی رفتار تو میں نے جیسے کہا پہلے تبدیل ہو گئی ہے. حالانکہ 26ویں ترمیم کے خلاف ہم ججوں کے ساتھ کھڑے رہے، پھر کس طریقے سے ہمارے ایم این اے جو ہے ان کو لالچ دیا جاتا رہا، اور کئی جو ہے وہ بیچ میں سے ان کو کئی کو کچھ ضمیر فروش بے غیرت جو ہے وہ بکے بھی صحیح، 4-5 جو ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے، ساری دنیا کے سامنے ہے. اچھا، بات یہ ہے کہ اس کے بعد چیزیں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ وہ عدالتوں میں اور ان معاملات پہ سخت ضرور ہوئی ہیں، مگر بہرحال اگر آپ صرف سختی سے یہ سمجھیں کہ سختیاں جو ہیں وہ رکاوٹیں پیدا کر دیتی ہیں، تو پھر دنیا میں تو کوئی تبدیلی نہ آئے، کہیں دنیا میں تو انقلاب نہ آئے، پھر تو کوئی آدمی ظلم اور جبر کے خلاف کھڑا ہی نہ ہو. اور اگر کوئی تاریخ میں ظلم اور جبر کے خلاف نہ کھڑا ہوتا تو یہ دنیا آج ایسے کیسے ہوتی جیسے آج ہے. اچھا، وہ بالکل انقلابی تحریک الگ ہوتی ہیں. آپ کی تو ایک پرامن جمہوری قسم کی تحریک ہے، تحریک انصاف، جس کے بارے میں ہم بات کریں. لیکن اندازہ یہ ہو رہا ہے مجھے اگر اجازت ہے کہنے کی کہ حالیہ چند مہینوں میں حکومت پہ، نظام پہ دباؤ میں کمی آئی ہے، اور یہ جو ٹرائیکا ہے، جو مسلط ہے اسٹیبلشمنٹ کی، پیپلز پارٹی کی اور نون لیگ کی، بڑے آرام دہ کمفرٹیبل ایک ایمبریس میں، ان کے اپنے تضادات اپنی جگہ پر ہوں گے، لیکن جس طرح سے پی ٹی آئی گولہ باری کرتی ہے وہ ان کو قریب کر دیتی ہے. تو کوئی لائن آف اٹیک میں آپ کے مسئلہ ہے؟ نہیں، لائن آف اٹیک میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. جو بندے اس طرح ہرٹ ہوتے ہیں جس طرح ہمارے لوگ ہیں، جن لوگوں پہ اتنی فسطائیت ہوتی جتنی ہمارے لوگوں کے ساتھ ہے،
آپ دیکھیں نا، آپ القادر کیس والا مذاق دیکھ لیں وہ کس طریقے سے ہے، عدت کیس والا دیکھ لیں، کوئی کرائم پروسیڈز کوئی نہیں ہے، کسی کے اکاؤنٹ میں پیسے نہیں آئے، نکلنے تو دور کی بات تھی، اس کے بعد اتنا بڑا کیس کھڑا کر دیا جاتا ہے، تو فسطائیت اور جبر کی انتہا ہے. تو اس پہ پھر لوگوں کا ریاکشن جو ہے وہ اسی قسم کا ہوتا ہے، جذبات بھرا ہوتا ہے. میرے خیال میں وہ کسی کو مائنڈ نہیں کرنا چاہیے. کیوں نہیں؟ لوگ ریاکٹ کرتے ہیں جب آپ ان کے ساتھ ناجائز کریں گے، ناحق کریں گے، ظلم کریں گے، تو یو ایکسپیکٹ اینی تھنگ فرام دیم. تو رہ گئی آپ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی بات، تو میں آپ کو بڑا واضح بتا دوں کہ جب پارٹیاں اسٹیبلشمنٹس کے ساتھ ہوتی ہیں دے آر ویری کمفرٹیبل. ہم نے ماضی میں ایک دو پارٹیاں دیکھی میں نے، تو وہ کمفرٹیبل ہوتے ہیں، بالکل ہوتے ہیں. مگر کب اسٹیبلشمنٹس جن پارٹیوں کا ساتھ دے رہی ہوتی ہیں ان پہ سے ہاتھ اٹھا لیں، انہیں کوئی پتہ نہیں لگتا. ڈیڈ ویٹ جو ہے وہ کسی اسٹیبلشمنٹ کو اپنے لیے نہیں چاہیے ہوتا. الٹیمیٹلی وہ ڈیڈ ویٹ جو ہوتا ہے وہ کسی بھی اسٹیبلشمنٹ کی کشتی کے لیے بڑا خطرناک ہوتا ہے. تو تو آپ وہ ان سمجھتے ہیں کے کہ ویٹ بدلنا چاہیے اسٹیبلشمنٹ کو، یہ آپ لوگوں کا پیغام ہے؟ نہیں، میرا پیغام یہ نہیں ہے کہ آپ ویٹ بدل لیں. میرا پیغام یہ ہے کہ یہ ڈیڈ ویٹ والوں کو دیکھ لینا چاہیے کہ کل عوام اچھا. ان کے ساتھ کیا کرے گی. ہاں ہاں. اور اتنے کمفرٹیبل یہ جو ہوئے بیٹھے ہیں، پتہ بھی نہیں لگے گا کس وقت ہو جائیں گے اور کس وقت یہ روئیں گے کہ انہوں نے عوام کے ساتھ کیا کیا اور عوام ان کے ساتھ کیا کرے گی. اچھا یہ بتائیے کہ مخصوص نشستوں کا بھی آپ نے کچھ بات کی، کیسز کے، تو اس کے اوپر آئینی عدالت میں چیزیں ہو رہی ہیں، کیا توقعات ہیں اب تک کی جو پیش رفت ہوئی ہے؟ کیا سر دیکھیں، انڈیکیشن؟ بات یہ ہے کہ ایک جو اوریجنل جو ایک ججمنٹ تھی اس کے اندر جو ججز بیٹھے ہوئے تھے، آپ دوسرا بینچ بناتے ہیں اور اوریجنل ججمنٹ دینے والے جج اس میں شامل نہیں ہوتے، وہ کیسے اس کا فیصلہ کیسے ایکسیپٹ کیا جائے گا؟ 2-3 رائے تھیں. لوگ کہتے تھے کہ فیصلہ تو ہمارے خلاف ہونا ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے، لعنت کرے، ٹائم ضائع کرنے کی اور انرجی ضائع کرنے کی ضرورت کیا ہے، تو فیصلہ تو نظر آ رہا ہے. مگر پارٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ فیصلہ جو مرضی ہو، we will expose this whole thing or we will fight to the last ball. That's what party decided and that's what we are doing. اچھا میں ایک اور موضوع کی طرف آپ کی توجہ مبذول کراؤں گا. وہ دلچسپ کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے جی وہ بدعنوانی کے خلاف پشاور میں احتجاج کیا اور کہا جی لاقانونیت بہت ہو گئی ہے وہاں پر خیبر پختونخوا میں. کیا کس نظر سے دیکھ رہے ہیں آپ اس احتجاج کو؟ کیا وہ گول اچیو کرنا چاہتے ہیں پیپلز پارٹی؟ دیکھیں، پیپلز پارٹی کا چلنا کرپشن سندھ بھی میں کہہ رہے تھے جی، ناممکن، کرپشن، یس کرپشن بھی تھی. پیپلز پارٹی کا چلنا سندھ میں ناممکن ہو چکا ہے. جو موروں میں ہوا، کس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ وہ جو فیملیاں بیٹھی ہیں وہ اپنے جنازے بھی لینے کو تیار نہیں ہیں جب تک وہ کہتے ہیں آئی جی یہاں سے نہ چلا جائے. ایک دن میں کتنے قتل ہو رہے ہیں، کتنی ڈکیتیاں ہو رہی ہیں، کراچی میں کیا ہو رہا ہے، پھر یہ جو وہ نیشنلسٹ والے اس معاملے میں کیا ہو رہا ہے. ہمیں سارا اندازہ ہے کہ سندھ میں تو پیپلز پارٹی کا جو حشر کر رہے ہیں، مطلب وہ اسی مورو والے معاملے پہ آپ نے دیکھا کہ وہ جو لنجار تھا اس کا گھر بھی جو ہے وہ عوام نے کہ کیا 2 ریاکشن آیا. نوجوان پولیس گولیوں سے ہلاک ہوئے. ہاں بالکل. ہاں. تو اب یہ ہو یہ رہا ہے کہ وہ جو صورتحال سندھ میں ان کے لیے ناممکن ہو چکی ہے، اس کو یہ کہیں نہ کہیں بیلنس کرنا چاہ رہے تھے، کیونکہ ان کی بڑی بےزتی اور سبکی ہوئی ہے وہاں سندھ میں. تو انہوں نے کہا کہ شاید ان کے آپ پلے تو یہاں پہ پٹاخہ بھی کوئی نہیں ہے، ان کے پلے تو ایک کاؤنسلر بھی کوئی نہیں ہے پورے کے پی کے اندر. یہ وہاں پہ 200 بندے لے کے آ گئے اور وہاں پہ انہوں نے بدتمیزی شروع کر دی. اور جب انہوں نے بدتمیزی شروع کی تو پولیس نے ان کو روک دیا. دیکھیں وہ اور روکا، ورنہ آپ دیکھیں مولانا فضل الرحمان ہمارے سیاسی مخالف ہیں، وہ جلسے انہوں نے کیے اور کر کے چلے گئے. جب انہوں نے الائنس سے انکار بھی کیا ہمارے ساتھ، اس کے بعد بھی انہوں نے جلسے کیے. پیپلز پارٹی بھی وہاں جلسے کرتی ہے، وہاں گورنر گھومتا ہے. ہم نے احتجاج کے لیے کبھی کسی کو منع نہیں کیا. ہم نے احتجاج اجازت تھی تو انہوں نے وہ نکالا نا، تو ورنہ آپ لوگ صوبائی کچھ سندھ حکومت نہ میں چاہے. اپنا جلوہ دکھائیں گے؟ آپ لوگ بھی یہاں پر بھی لوگ کہتے ہیں کہ بدعنوانی ہے سندھ میں بہت، اور یہاں پر بھی سر بالکل لاقانونیت ہے. اور بدعنوانی بھی ہے، جی بالکل دکھائیں گے. ہمارے لوگ اس کو پوائنٹ آؤٹ بھی کر رہے ہیں. سینٹرل لیڈرشپ بھی سندھ گئی ہے، میں بھی شاید چند دنوں میں سندھ جاؤں گا. تو یہ سب کچھ ہم کر رہے ہیں، اس کو بیلنس کرنے کے لیے کیا. اور اس میں پھر انہوں نے حرکت کیا کی، وہ کیمپ تھا ایک پاکستان تحریک انصاف کا، جو کہ خالی اس میں کوئی بندے نہیں تھے، ورنہ 1.5 درجن بندے تھے. مار جتیاں ننوسدہ کر دینا سی انہوں نے کو. ٹھیک ہے جی، وہاں پہ کوئی بندہ کوئی نہیں تھا. کوئی 1-2 منڈے شنڈے ہون گے بھی صحیح تھے، جیسے لے کوئی 150 بندہ آیا وہ دوڑ گیا بیچارے. تو وہ خالی کیمپ پہ کرسیاں جلانا اور پھر جھنڈوں کو آگ لگانا، تو مطلب یہ کوئی فنکاری. اور اس کے اوپر بلاول بھٹو بھی بیان دے رہا ہے، اس کے اوپر امیر مقام بھی بیان دے رہا ہے. پاگل ہو گئے ہیں یہ. مطلب تماشا ویڈیو سب کے پاس ہے، مطلب تماشا بندہ بلایا نا جس کے پلے بھی کچھ ہو.
آج آ کے جو پیپلز پارٹی وکٹم پلے کر رہی ہے، ان کو ایکچولی وکٹم پلینگ میں ماضی میں ہوتا رہا ہے فائدہ. سڈ نال ہے ظلم ہو گیا عوام سانو ووٹ دے، سڈ نال ہے ظلم ہو گیا عوام سانو ووٹ دے. ہر جگہ یہ ظلم والا ڈرامہ نہیں چلتا. وہاں یہ تمہارے بتائیے، پلے کچھ نہیں ہے. میں ایک اور اس سے پہلے کہ میں ریپ اپ کروں سیگمنٹ کو، ایک اور بڑا اہم موضوع کہ جو آپ کے پرانے ساتھی جو دباؤ کی وجہ سے پی ٹی آئی چھوڑنے پہ مجبور ہوئے، اب جبکہ آپ لوگ ایک نئی تحریک چلانے کا سوچ رہے ہیں، نیا سیاسی اتحاد بنانے کی بات کر رہے ہیں، اس بات کا امکان ہے کہ ان کی واپسی ہو سکے؟ کیونکہ ایک خیال یہ تھا کہ جی عمران خان خود جو ہے رہا ہو کر فیصلہ کریں گے، لیکن ظاہر ہے وہ رہا نہیں ہو پا رہے، تو ان کی رہائی کے لیے بھی جتنے لوگ ساتھ ہوں اتنا اچھا نہیں ہوگا آپ لوگوں کے لیے. جی لیکن سر، کسی بھی ایسے شخص کو جس نے عمران خان کے دور اقتدار میں فائدے اٹھائے، وزارتیں جھولی، ہر طرح کے فائدے اٹھائے، کیا پروٹوکولز، کیا کہانی، اور اس کے بعد جب عمران خان کے اوپر اوکھا ٹائم آیا تو وہ دوڑ گئے. اب آپ کہہ رہے ہیں دباؤ کی بات، یہ دباؤ کی بات آپ نہ کیا کریں، اس لیے کہ آپ کیا یہ کہنا چاہ رہے ہیں، سن تو لیں سر، میری بات تو سن لیں سر، میری بات. تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ یہ دباؤ صرف ان چند لوگوں میں تھا، باقی پاکستان تحریک انصاف پہ دباؤ نہیں تھا؟ کیا علی امین کے ساتھ زیادتیاں نہیں ہوئی ہیں؟ کیا علی محمد خان کے ساتھ زیادتی نہیں ہوئی؟ کیا شہریار افریدی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوئی؟ کیا وقاص اکرم کے ساتھ زیادتی نہیں ہوئی؟ کیا میاں اسلم اقبال کے ساتھ جو آج تک روپوش ہیں ان کے ساتھ زیادتی نہیں ہوئی؟ کس کے ساتھ؟ دباؤ تو سب پہ تھا. بات یہ ہے کہ فائدے چکن تو بعد جس لئے پہلا کھلا اگلے نے چکے ہے تو تسی دوڑ گئے، تو اب میں جی رو رہا ہوں، میں دو رہا ہوں، مجھ پہ دباؤ تھا. سن لے میری بات، آخری بات. فیصلہ عمران خان ہی کر سکتا ہے کہ پارٹی میں کون آئے گا اور کون نہیں آئے گا. عمران خان کے بغیر باہر پارٹی میں یہ کسی کے پاس اختیار نہیں ہے کہ عمران خان کو اوکھے وقت میں چھوڑ کے جانے والوں کی واپسی کا فیصلہ کرے. یہ ڈیسیجن صرف خان کا ہے، اور خان کا ڈیسیجن یہی تھا کہ جب میں باہر آؤں گا پھر میں دیکھوں گا. بہت بہت شکریہ شیخ وقاص صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. تو جناب تحریک انصاف پھر جو ہے وہ تحریک چلانے کی تیاری کر رہی ہے، اور ساتھ ہی جو انہوں نے پنچ لائن دی کہ جو لوگ روٹ کے چلے گئے تھے یا جو لوگ کسی دباؤ کی وجہ سے گئے تھے، ان کے متعلق ان کے مستقبل کا جو فیصلہ ہے وہ عمران خان ہی کریں گے کہ وہ واپس پارٹی میں آئیں گے یا نہیں آئیں گے. یہاں پہ ناظرین ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد جب دوبارہ ہم حاضر ہوں گے تو ہمارے ساتھ موجود ہوں گے حفیظ پاشا صاحب، پاکستان کے مشہور ماہر معیشت. ان سے بات کرتے ہیں کچھ آنے والے بجٹ کی کہ حکومت کو کیا چیلنجز درپیش ہیں، اور آئی ایم ایف کے ساتھ جو کہتے ہیں کچھ معاملات طے نہیں ہو سکے جس کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ بجٹ کے اعلان میں تاخیر ہوئی، وہ کیا ہیں. بات ہوتی ہے وقفے کے بعد. تو جناب آئی ایم ایف سے معاملات کلیتاً طے نہ ہو سکے، اس لیے شہباز حکومت نے نئے بجٹ کے اعلان میں مزید ایک ہفتے کی تاخیر کا اعلان کیا ہے. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اب 2 کے بجائے 10 جون کو بجٹ پیش کریں گے. ذرائع کا کہنا ہے کہ جی سبسڈی سمیت کئی اہم بجٹ اہداف پر آئی ایم ایف کے ساتھ اختلافات جو ہیں بدستور موجود ہیں. آئی ایم ایف وفد جو ہے پاکستان سے جا چکا ہے اور اب باقی مذاکرات آن لائن ہوں گے. حکومت سے بھارت کے ساتھ کشیدہ صورتحال کے پیش نظر جو ہے اس نے دفاعی بجٹ جو ہے بڑھانے کا ارادہ رکھتی ہے، اور ساتھ ہی تنخواہ دار طبقے پر جو عائد ٹیکسز ہیں ان میں کمی کی بھی اس نے سفارش کی ہے. مگر ظاہر ہے کہ اس کے لیے کہیں اور سے رقم کا بندوبست تو کرنا پڑے گا. وہ رقم کہاں سے آئے گی ابھی یہ پردہ راز میں ہے. دورے کے اختتام پر آئی ایم ایف نے بات چیت کو تعمیری قرار دیا تھا، جس سے لگتا ہے یہی کہ جی ہمیشہ کی طرح کوئی نہ کوئی درمیانی راستہ نکل ہی آئے گا. آئی ایم ایف کی شرائط ماننا پاکستان کی مجبوری ہے. پاکستان نے مختلف ملٹائی لیٹرل اداروں سے اور ممالک سے جو قرض لے رکھے ہیں ان کی ادائیگی میں مزید مہلت کا دار و مدار جو ہے وہ آئی ایم ایف کی رضامندی سے جڑا ہوا ہے. اور ویسے بھی وزیراعظم شہباز شریف صاحب یہ تاریخی جملہ عطا کر چکے ہیں کہ بیگرز آر ناٹ چوزرز، یعنی کہ بھکاریوں کے پاس انتخاب کا اختیار نہیں ہوتا. اسی تناظر میں حکومت کو ہر قدم جو ہے وہ پھونک پھونک کر اٹھانا ہوگا. نیا بجٹ وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے لیے ایک بڑا کہتے ہیں نا امتحان ہے، کیونکہ اس بار جو ہے خرچے پورا کرنے کے لیے جو ہے ان کو آمدنی بڑھانا ہوگی. ان دونوں ہم دیکھتے ہیں کہ ان دنوں جو ہے ویسے بھی قربانی کا موقع ہے، تو اس بار بڑے زمینداروں پر ٹیکس لگا کر مقدس گائے کی قربانی بھی شاید دینی ہی پڑ جائے، جنہیں ہماری حکمران اشرافیہ کئی دہائیوں سے بچاتی آئی ہے. ساتھ ہی بیمار اور جو آپ کی وہ کہتے ہیں نا کہ جو ادارے ملک پہ بوجھ بن گئے ہیں ان سے بھی کچھ جان چھڑانی ہوگی. اس کے لیے کیا حکمت عملی ہوگی ایک سوال ہے. وزارت نجی کاری کو بعض لوگ کہتے ہیں خود ایک بیمار وزارت بن کے رہ گئی ہے، شاید اسے بھی کیا نجی ہاتھوں میں دینے کی ضرورت پڑے، یہ بھی ایک سوال ہے. اسی سال ہم دیکھتے ہیں کہ جی پی آئی اور بجلی فراہم کرنے والی کمپنیوں کی نجکاری جو ہے وہ ایک بہت بڑا چیلنج ہوگی. کیا اس پر عملی جامہ پہنا سکیں گے اس منصوبے پہ، یہ بھی ایک سوال ہے، ہمیں دیکھنا ہوگا، کیونکہ ابھی تک حکومت کامیاب نہیں ہوئی اس معاملے پہ. وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ جی نیا بجٹ صرف ہندسوں کا پلندہ نہیں بلکہ معیشت کو نئی جہت عطا کرے گا.
کیا واقعی ایسا ہو سکے گا یا یہ صرف باتیں ہیں؟ سوال یہ بھی ہے کہ کیا خرچوں میں کمی اور کفایت شاری بھی کہیں حکومت کے ایجنڈے پر ہے؟ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے سابق وزیر خزانہ اور نامور ماہر معیشت محترم ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب۔ پاشا صاحب بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے کا۔ ہم وہ دیکھ رہے ہیں جی آئی ایم ایف سے شکوے تو غالباً دور ہو جائیں، لیکن کیا حکومت جو ہے وہ جاگیرداروں پہ ٹیکس عائد کرنے میں کامیاب ہوگی اس بار، اور کتنا اہم اور کتنا ضروری ہے یہ کام؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے وہ وقت یاد آتا ہے 1997 میں جب میں حکومت میں تھا، تو بڑے مشکل سے اس وقت ہم ایگریکلچرل انکم ٹیکس کا جو قانون ہے وہ لے آئے تھے، خاص طور پہ پنجاب میں۔ مگر آپ کو حیرت ہوگی سن کے کہ ابھی تک جو ریونیو حاصل کیا گیا ہے ایگریکلچرل انکم ٹیکس سے چاروں صوبے سے، وہ ماشاءاللہ مل ملا کے صرف 2 ارب 2 بلین۔ درست۔ اب بات چیت یہ ہو رہی ہے، مختلف ایشوز پہ اس وقت کچھ حد تک ڈس ایگریمنٹ موجود ہے، اور اس میں ایک واضح طور پر ڈس ایگریمنٹ اس پہ ہے کہ ایگریکلچرل انکم ٹیکس سے کتنا ریونیو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ آئی ایم ایف نے جو ایسٹیمیٹ پہلا پیش کیا ہے وہ تقریباً 250 ارب ہے۔ اگر آپ نظام کو دیکھیں تو پاکستان میں صرف 1% زمیندار 22% زمین ان کے پاس ہے، تو انیکوالٹی بہت ہے اور گنجائش بہت ہے، مگر یہ بہت، جس طرح آپ نے کہا، اشرافیہ کا بہت بڑا طبقہ ہے یہ، تو بڑا مشکل ہے اس سے حاصل کرنا۔ تو ایک ڈسپیوٹ یہ ہے کہ کتنا ریونیو آپ حاصل کر پائیں گے۔ آپ یہ دیکھیے کہ اس سال تاجر دوست اسکیم سے صرف 50 ارب کا ٹارگٹ تھا، وہ بھی حاصل نہیں ہو پایا۔ حکومت کی واضح طور پر کمزوریاں فیڈرل لیول پہ خاص طور پہ، اور اب یہ دیکھنا ہے کہ پروونشل گورنمنٹس کیا کر پائیں گی۔ تو لہٰذا ایک ایریا آف ڈسپیوٹ یہ ہے، اور باقی بہت سے ایریاز ہیں which we can discuss as we move along۔ جی اچھا مجھے بتائیے، ایک اور جو معاملے کو لوگ کہتے ہیں 2 دھاری تلوار کے برابر ہے، وہ ہے کہ جی ہمارا جو ایکسچینج ریٹ ہے، اور اگر ظاہر ہے کہ کہتے ہیں نا کہ آپ گرنے دیں روپے کی قیمت میں، جیسے کہ آج کل آپ کو لگ رہا ہے کہ دباؤ میں آ گیا ہے، ڈالر کی پاؤنڈ کی قیمت میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، تو اس کا نتیجہ ظاہر ہے کہ ملک میں آپ کہتے ہیں معاشی انسٹیبلٹی آتی ہے، مہنگائی کا طوفان آتا ہے، اور لیکن اگر جناب اس کو کنٹرول کر کے رکھا جائے تو ہماری جو برآمدات ہیں وہ متاثر ہوتی ہیں۔ حکومت کیسے نمٹے گی اس معاملے سے؟ دیکھیے آئی ایم ایف نے اس سال جو رکھا تھا ٹارگٹ روپے کی قدر میں، وہ تقریباً 312 روپے فی ڈالر تھا، اور اس وقت آپ کو تو اندازہ ہے کہ یہ ارلی 280s میں ہے۔ جی پاکستان نے ایک لحاظ سے آرٹیفیشلی روپے کی قدر کو کنٹرول کیا ہے، اور اس وقت جو، اگر میں تھوڑا سا ٹیکنیکل ہو جاؤں تو ریئل ایفیکٹو ایکسچینج ریٹ تقریباً 100 سے اوپر ہے، یعنی کہ کرنسی اوور ویلیوڈ ہے۔ اسٹیٹ بینک کے کیلکولیشنز خود یہ کہہ رہے ہیں۔ میری اپنی رائے یہ ہے کہ مناسب آپ 7 سے 10% انفلیشن کو ایک ساتھ ایڈجسٹ کر کے روپے کے قدر کو کچھ حد تک گرائیں، زیادہ نہیں گرائیں مگر گرائیں کچھ حد تک، تاکہ ہمارے جو ایکسپورٹرز ہیں، جو ہمیں برآمدات کرتے ہیں، ان کو کچھ بہتر قیمت ملے۔ اس لیے کہ آپ کو تو سن کے شاید یہ اندازہ ہوگا کہ اس سال کے بجٹ میں ہم نے ایکسپورٹرز پر پورا انکم ٹیکس کا نظام لگا دیا ہے۔ پہلے یہ صرف 1% تھا، 1% تھا ان کی آمدنی کا، اب وہ پورا انکم ٹیکس لگ گیا ہے۔ ان کی پروفٹیبلٹی بہت بری طرح سے متاثر ہوگی، اور پھر اگر ایکسچینج ریٹ کو آرٹیفیشلی آپ نے سٹک کر کے رکھا تو میرے خیال سے تو ہمارے برآمدات کافی حد تک متاثر۔ اچھا، وہ نون لیگ کی ایک روایت رہی ہے کہ وہ ایکسچینج ریٹ کو بڑا ناک کا مسئلہ بنا کے رکھتے ہیں،
اور بے شک اس وقت وہ وزیر خزانہ ڈار صاحب نہ ان کی اس معاملے پہ بات بڑی چلتی ہے کہ جی وہ ہر صورت میں روک کے رکھتے ہیں کہ اگر یہ گر جاتے تو سمجھتے ہیں کہ حکومت کی کارکردگی بھی گر گئی. اور ظاہر ہے کہ حکومت یہ تو کہیں گے کہ پچھلے کئی ماہ سے ایک اسٹیبل تو رکھا ہوا تھا, تو یہ کتنی ضروری ہے اسٹیبلٹی؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ ایکسچینج ریٹ چھوڑ دیتے ہیں تو مطلب ہمارے یہاں پھر بہت زیادہ پھر اسپیکولیشن شروع ہو جاتی ہے, مطلب ایک پورا فضیتہ مچتا ہے ڈاکٹر صاحب. اگر آئی ایم ایف کے کہنے پہ دراصل یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ ہوا یہ ہے کہ آپ نے پچھلے کچھ سالوں میں روپے کی قدر کو بہت تیزی سے گرایا اور اس کے نتیجے میں آپ کے افراط زر کی رفتار بہت بڑھی. آپ ایک ایکسٹریم سے دوسرے ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں. وہ ایک ایکسٹریم پالیسی تھی, اب یہ ایکسٹریم پالیسی یہ ہے کہ روپے کو آرٹیفیشلی کنٹرول کرو, انفلیشن ریٹ کو آرٹیفیشلی کم کرو. تو اس کے بیچ کا ایک مناسب بیلنسڈ پالیسی ہونی چاہیے کہ آپ جو مناسب انسینٹیو اپنے ایکسپورٹرز کو دیں اور اس کے نتیجے میں ایکسپورٹ بڑھانے کا ان کو انسینٹیو ملے, خاص طور پہ جب آپ نے انکم ٹیکس کے نظام کو لگا دیا ہے. درست, پورا انکم ٹیکس لگا دیا ایکسپورٹرز پر. اچھا مجھے یہ بتائیے گا, آپ نے انفلیشن کا, افراط زر کا آپ نے ذکر کیا. ہمارے یہاں 3% کے اوپر افراط زر ہے, لیکن جو عام آدمی کہتے ہیں وہ کہتے ہیں جی مطلب ہے بجلی بدستور مہنگی ہے, انرجی پرائسز آسمان سے باتیں کریں, روزمرہ کی چیزیں بھی ظاہر ہے کہ وہ مہنگی بک رہی ہیں. تو کیا حکومت کی کیلکولیشن میں کوئی مسئلہ ہے؟ افراط زر کے فگرز پہ جو یہ حکومت دے رہی ہے اس پہ آپ یقین کر سکتے ہیں یا اس سے کہیں زیادہ ہے یہ مارکیٹ میں؟ بات دراصل یہ ہے کہ ہمارا پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس نے کہا ہے کہ سالانہ بیسس پر جو فگرز آپ کے نکل کے آئے ہیں اپریل کے, اس کے تحت بجلی گیس کی نرخوں میں 15% کمی بتائی گئی ہے. یہ ایسا واضح نہیں ہوتا, جب ہمیں بلیں ملتی ہیں تو اضافہ ہی اضافہ نظر آتا ہے. وجہ ایک بہت بڑی ہے جو قیمتوں کی رفتار میں کمی آئی ہے, وہ یہ ہے کہ جو فصل ہماری گندم کی تھی وہ بہت بری طرح سے اس کو ہمارے کسانوں کو ڈمپ کرنا پڑا, اس لیے کہ گورنمنٹ نے پروکیور نہیں کیا, پرائسز سیٹ نہیں کی, اور نتیجہ یہ ہے کہ ایک بہت بڑی کمی قیمتوں میں آٹے کی قیمت میں آئی ہے, جو کہ اچھا ہے. غربت کے لحاظ سے 34% کمی آئی ہے, مگر آپ یہ دیکھیے کہ آنے والے فصلیں جو ہوں گی اب گندم کی وہ بہت کم ہوں گی اور شارٹیجز پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے. درست. اچھا ایک اور میں موضوع پہ آپ کی چاہوں گا کہ ایکسپرٹ رائے لیں ہم, وہ ہے کہ جی آئی ایم ایف جو ہے بڑا زور دے رہا ہے کہ جی آپ کہتے ہیں نا یوزڈ گاڑیاں, جو استعمال شدہ گاڑیوں کی آپ درآمد کی اجازت دیں. اب اس کے ظاہر ہے کہ ہماری جو لوکل انڈسٹری ہے جیسی بھی ہے اس پہ ہمیں بہت اعتراض صحیح, لیکن وہ متاثر ہوگی. اور جو ایک ہم لوگوں نے کہتے کرنٹ اکاؤنٹ اور وہ تجارتی خسارے کو تھوڑا سا بیلنس کیا ہوا تھا, وہ بھی متاثر ہو سکتا ہے اس چیز سے. کیوں آئی ایم ایف اتنا زور دے رہا ہے کہ ہم کہتے ہیں استعمال شدہ گاڑیوں کی درآمد کی اجازت دیں؟ بات دراصل یہ ہے کہ انٹرنیشنل لابیز موجود ہیں, اور یہ آپ یہ دیکھیے کہ کچھ عرصے تک ہم نے بے تحاشا کمی کی ہے گاڑیوں کے امپورٹ میں, 31% کمی, اور اس کے نتیجے میں ہمارے کرنٹ اکاؤنٹ میں جو بہتری آئی ہے اس میں ایک فیکٹر یہ ہے کہ آپ نے آٹوموبیل امپورٹس کو 31% کم کر رکھا تھا. آئی ایم ایف یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی روپے کی قدر کو تھوڑا سا موو ہونے دو, اس سے آپ ریگولیٹ کر پائیں گے امپورٹس کو اور ایکسپورٹس کو انکریجمنٹ ملے گی. میری اپنی رائے یہ ہے کہ فزیکلی ہم نے ایل سیز کو روک دیا تھا. ایک زمانے میں آپ کا جو اسٹیٹ بینک کا جی پالیسی تھی کہ ایل سیز کو روک دو, یہ سراسر غلط پالیسی ہے. آپ کو کوشش کرنا چاہیے کہ مینجمنٹ پراپر ہو اور ایکسچینج ریٹ کو کچھ حد تک استعمال کر کے آپ برآمدات کو بڑھائیں اور درآمدات کو کچھ حد تک کم کریں. اگر آپ پرانی گاڑیوں کی امپورٹ کو بڑھا کے نئی گاڑیوں کی امپورٹ کم کریں گے تو یہ ایک اچھی پالیسی ہے, اس سے آپ کا امپورٹ بل کم ہوگا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ مناسب پالیسی ہے.
اچھا یہ بتائیے گا کہ تعمیراتی شعبہ جو ہے ہمارا ریئل اسٹیٹ جو ہے اس کے بارے میں ہمیشہ کہا جاتا ہے جس طرح جاگیردار پوری طرح ٹیکس نہیں دیتا اسی طرح یہاں پر بھی بہت زیادہ جو ہے ٹیکس جو ہے لوگ بچا لیتے ہیں. مطلب ہے آپ کے خیال میں کتنا ضروری ہے مطلب ہے کہ اس شعبے کو پوری طرح ٹیکس نیٹ میں لانا یا لایا جا چکا ہے؟ کیا اس کے بارے میں دو رائے؟ آپ ان سے بات کریں پراپرٹی کے ڈیلر سے وہ تو کہتے ہیں جی بڑی مشکل میں آ گئے ہم لوگ, اور باقی لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ ابھی اس میں بہت زیادہ لوپ ہولز ہیں. بات دراصل یہ ہے کہ 5 سے 6 ٹیکسز ہیں ریئل اسٹیٹ اور پراپرٹی پر پاکستان میں, اور آپ کو سن کے شاید تھوڑی سی حیرت ہو کہ ٹوٹل ریونیو یہ 6 ٹیکسز سے صرف 250 ارب یعنی کہ 0.2% آف دا جی ڈی پی, ون آف دا لوئسٹ ان دا ورلڈ. اور ہوا کیا ہے کہ پچھلے سال انویسٹمنٹ دیکھیے تو عام طور پہ انڈسٹری میں انویسٹمنٹ کوئی 50 سے 60% زیادہ ہوتا تھا بنسبت ریئل اسٹیٹ کے. وہ ٹرینڈ ریورس ہو گیا ہے. اب پراپرٹی پہ انویسٹمنٹ از almost twice the investment on industry. اس لیے کہ industry is heavily overtaxed and property and real estate is hopelessly undertaxed. یہ ہے بیسک پرابلم پاکستان کا جس کو ہمیں حل کرنا ہے. بڑے بڑے پراپرٹیز میں آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ کراچی جیسے شہر میں اربن اموویبل پراپرٹی ٹیکس جو شہر کو چلانے کے لیے ضروری ہے اس پہ ریونیو نہ ہونے کے برابر ہے. آپ نے تقریباً نظام کو ختم کر دیا ہے. پراپرٹیز ہیو ٹو بی ٹیکسڈ اینڈ وی شوڈ جنریٹ ایٹ لیسٹ 1 to 1.5% آف دا جی ڈی پی تاکہ انسینٹو کچھ کم ہو. اس لیے کہ گھروں کی طرف انویسٹمنٹ سے ایکسپورٹ میں تو اضافہ ہونے سے رہا, درست امپورٹ میں اضافہ ہو جاتا ہے کہ بلڈنگ میٹیریلز آپ منگوا لیتے ہیں. پاجد صاحب ایک اور میں چاہوں گا کہ آپ کی ایکسپرٹ رائے لیں, وہ ہے کہ جو ہماری آئی ٹی انڈسٹری ہے جو کہتے ہیں اس نے تھوڑا سا پیسہ ویسے کمانا شروع کیا اور اس میں صرف وہ آئی ٹی جو سروسز پرووائڈ کرتے ہیں وہی لوگ نہیں ہیں, یوٹیوبرز بھی آ جاتے ہیں, اس کے اندر جو اور سوشل میڈیا ایکسپرٹس آ جاتے ہیں جو اپنی سروسز باہر جو ہے بیچتے ہیں. اب ان پہ ٹیکس لگانے کی بات ہو رہی ہے. کیا یہ ٹیکس لگانا اس وقت جائز ہوگا؟ کیونکہ اس بات کا بالکل امکان ہوگا کہ وہ اپنی جو آمدنی ہے بجائے پاکستان لانے کے باہر ہی رکھیں. ابھی آپ نے کل ہی تو ان پہ کہتے ہیں کہ ان کو انسینٹیوز دیے تھے, تو یہ انسینٹیوز واپس لینے کا وقت آ گیا ہے کیا؟ دیکھیے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کون سے ٹیکس کی بات کر رہے ہیں. اگر انکم ٹیکس کی بات کر رہے ہیں تو ہم نے ایک بہت بڑا انسینٹیو دیا ہوا ہے آئی ٹی کے ارننگز پر. میری گزارش یہ ہے کہ کم از کم اگلے 5 سال کے لیے یہ انسینٹیو کو رکھیں. بڑے مشکل سے ہمارے آئی ٹی جو ایکسپورٹ ہیں وہ $3 ارب تک پہنچے ہیں, جبکہ ہندوستان کے یہ ایکسپورٹ $300 ارب سے بھی زیادہ ہیں. اور ہمارے جو نوجوان وغیرہ ہیں ان میں اتنی ہی قابلیت ہے, ان کو انسینٹیو دیں, نظام کو بہتر کریں اور ایکسپورٹ بڑھانے کی کوشش کریں انفارمیشن ٹیکنالوجی کی. یہ کوئی وقت نہیں ہے کہ اس سیکٹر کو ٹیکس کریں. بہت بہت شکریہ پاشا صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین یہاں پہ لیتے ہیں ایک مختصر وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. تو جناب کمزور معیشت ہو, بھارت کی جارحیت ہو یا ملک کا جو داخلی سیاسی عدم استحکام ہو, پاکستان کے سامنے جو مسئلے بہت سارے ہیں. اور جب اتنے سارے مسئلے ہوتے ہیں تو اس میں کیا پھر وہی حکمت عملی ہوتی ہے جو حکومت آج کل اپنا رہی ہے کہ جی اپنے جو سیاسی مخالفین ہیں ان کو کچلا جائے, ان کو جگہ نہ دی جائے, یا وہ کوشش کرتی کہ فہم و تفہیم کے ذریعے کوئی بیچ کی راہ نکالے, پاکستان کی سیاست میں توازن لائے تاکہ پاکستان کو آگے بڑھنے کا راستہ ملے؟ یہ غور طلب بات ہے اور میرے خیال میں اس کا ادراک صرف ہم جیسے صحافیوں کو ہی نہیں, آپ کو ہی نہیں, بلکہ حکومت کو بھی ہوگا. عامر زیہ کو اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.